بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اس کی طرف توبہ اور رجوع کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کا علم رکھو بے شک سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں سے سب سے بدترین کام دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، اس زندگی میں بندے کی سعادت اور خوشبختی کا عنوان اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اساس اور بنیاد اس چیز میں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے۔ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا اور آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کو اپنے آگے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب بھی سوال کرنا تو صرف اللہ سے کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور یہ بھی جان لے کہ اگر پوری امت تجھے نفع دینے پہ جمع ہو جائے لیکن وہ ساری امت مل کے تجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتی مگر وہ نفع جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اگر پوری امت تجھے نقصان دینے پہ اکٹھی ہو جائے لیکن ساری امت مل کے تجھے نقصان نہیں دے سکتی مگر جو نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فاتق اللہ فی اوامرہ و نواہیہ، اللہ سے ڈر جا اس کے اوامر کو بجا لانے میں اور اس کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنے میں، کہ آپ نیکی کی کاموں میں اللہ ذوالجلال آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے پاتا رہے، قربت اور عبادت کے کاموں میں اللہ آپ کو دیکھتا رہے، گناہ اور حرام کاموں کی جگہ پہ اللہ آپ کو نہ پائے۔ سب سے بڑی چیز جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز اور طہارت ہے، اور یہ طہارت نماز کی چابی ہے، اور سر کے متعلقہ چیزوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ سر کی حفاظت کا حکم یعنی کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ان سارے اعضاء کو حرام کاموں سے محفوظ رکھنا ہے۔
حفاظت جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اس پیٹ کی حفاظت اور پیٹ کے متعلقہ چیزوں کی حفاظت، اور اس سے مراد دل کی حفاظت کہ آدمی حرام کاموں کے اوپر اپنے دل کو جمائے نہ رکھے، اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے پیٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور جس کی حفاظت کرنی چاہیے وہ شرمگاہ کی حفاظت ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو اللہ کی حرام کردہ جگہوں پہ استعمال نہ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی جب تو اللہ سے ڈرے گا، اس کے حقوق حدود کی حفاظت کرے گا، تو تیرا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تجھے شر سے بچا لے گا، اور اللہ تجھے ہلاکتوں سے بچا لے گا، اور اللہ تیرے نفس کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے مال کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری دنیا کی حفاظت کرے گا، اللہ دنیا میں مکروہ ناپسندہ چیزوں سے تجھے محفوظ کرے گا، اللہ تیری آخرت کے اندر بھی تجھ کو تیرے لیے ناپسند چیز سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حفاظت کا تعلق دنیا کی مسرتوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کے بدن کی حفاظت اور اس کے بچوں کی حفاظت اور اس کے اولاد کی حفاظت اور اس کے اہل اور مال کی حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو انسان کے آگے بھی ہیں اور انسان کے پیچھے بھی ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے بچپن میں اللہ کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی قوت کے دنوں میں اللہ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بڑھاپے میں اور کمزوری کے ایام میں جب اس کی قوت کمزور پڑتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کے کان کو بھی اس کے لیے نفع بخش بنا لیتا ہے اور اس کی آنکھ کو بھی اس کے لیے نفع بخش بنا لیتا ہے، اللہ اس کی ہمت اور طاقت اور عقل کو بھی اس کے لیے نفع بخش بنا دیتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو شبہات، گمراہ کرنے والے شبہات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ حرام چیزوں کی خواہش اس کے دل سے نکال دیتا ہے، حرام چیزوں کی خواہشات اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دین کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو ایمان کے اوپر فوت کرتا ہے۔ نبی کریم کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی نگرانی کی بہت بڑی دلیل ہے اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرنے کا بہت بڑا حکم ہے، اور اپنے اللہ پر توکل اور اعتماد کرنے کا بہترین درس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بہترین سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں اکیلا ہونے کا یقین رکھنے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور پوری مخلوق کے عاجز ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ساری مخلوق اپنے اللہ کی محتاج ہے، اس اکیلے رب کی محتاج ہے۔ اور یہ حدیث ان لوگوں کے اوپر بھی بہترین رد ہے جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بندوں میں سے یا نیک لوگوں میں سے کوئی مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے، یا جن میرے نفع نقصان کا باعث بن سکتا ہے، یا قبر میں جانے کے بعد کوئی شخص فوت ہونے کے بعد بھی میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ میرے آپ کے حبیب کا یہ فرمان ان لوگوں کے اوپر بھی رد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم نے اس وصیت میں یہ بات کی تھی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے سوال کرنا بھی عبادت ہے، اللہ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے،
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی مدد کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اللہ کے سامنے اٹھانا۔ اور یہی سبق ہے جو ہر مسلمان اپنی ہر نماز کے اندر پڑھتا رہتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں یہ درس موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس قرآن عظیم میں برکت پیدا کرے، مجھے اور آپ کو ان آیات اور ذکر حکیم سے نفع حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ ذوالجلال کے لیے جو اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کرنے والا ہے، وہ ذات جو اپنا فضل اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں پہ اپنی سخاوت کو نچھاور کرنے والا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کی حدود کی حفاظت کرو اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہو، اور اس فانی دنیا میں جو دار العمل ہے اس میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو، اور جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا تو یقیناً وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس مقام پہ کی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے، جو اپنے عہد کی حفاظت کرنے والا ہے اور اپنے عہد کو توڑنے والا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، جو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنے والا ہے، جو اللہ کے واجبات اور فرائض کے اوپر پورا اترنے والا ہے، ہم یہ جنت اٹھا کے اس کے قریب کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، ہم میں سے ہر ایک بندے کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے دنیا اور آخرت میں، وہ اللہ کی اطاعت کی حفاظت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی حفاظت کے وعدے اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، گناہوں سے دامن بچا لیتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنسِ الْعَمَلِ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ بھی جان لے میرے مسلمان بھائی، آپ کو اس دنیا اور آخرت میں، آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں آپ کی حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی حاجت اور ضرورت ہے، اور آپ کی ضرورتوں میں سے سب سے شدید ضرورت یہ ہے کہ رب آپ کی دنیا کے اندر بھی حفاظت کرے اور آپ کی آخرت کے اندر بھی حفاظت کرے۔ تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ اسباب اختیار کریں جس سے اللہ کی حفاظت نصیب ہونے والی ہے، اور وہ سبب کیا ہے
وہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا ہے اور اللہ کی اطاعت پر قابو رہنا ہے اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی کرنا ہے، اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس رستے کا محافظ بنائے۔ اللہ ہم کو حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حبیب پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی الامین، امانت دار نبی مکرم پر درود پڑھو، اور اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر درود بھیجو اور آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک محمد، اے اللہ تو اپنے نبی اور اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی فرما اور رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کی آل کے اوپر بھی، ان کے ساتھیوں کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ اللہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملکوں میں ہم کو امن نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور اللہ ان کو اس کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اور تو جس کو پسند کرے، اور ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ اچھے بنا۔ اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ ہم کو مہنگائی، مصیبتوں اور وباؤں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہم کو نیکی کی اور خیر کی توفیق نصیب فرما۔